بڑھنے سے مثالی گاؤں پروگرام متاثر ہونے لگا۔ 485 دیہات اور ایل ڈی پی فیز 2 لاہور کے ارب مالیت کے ترقیاتی کام متاثر۔ نجی کمپنیوں کا لوکل گورنمنٹس اور ڈپٹی کمشنرز کو کنٹریکٹ ایوارڈ میں اضافے کی درخواستیں۔ موجودہ صورتحال میں ریلیف کی فراہمی اور نئی شرائط کے لیے آفیسرز کی کمیٹیاں قائم۔ جاری ترقیاتی اسکیموں کی جانچ پڑتال اور ہنگامی صورتحال پر اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے مثالی گاؤں پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ 485 دیہات اور ایل ڈی پی فیز 2 لاہور کے ارب مالیت کے ترقیاتی کام متاثر۔ نجی کمپنیوں کا لوکل گورنمنٹس اور ڈپٹی کمشنر کو کنٹریکٹ ایوارڈ میں اضافے کی درخواستیں۔ موجودہ صورتحال میں ریلیف کی فراہمی اور نئی شرائط کے لیے آفیسرز کی کمیٹیاں قائم۔ جاری ترقیاتی اسکیموں کی جانچ پڑتال اور ہنگامی صورتحال پر اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے مثالی گاؤں پروگرام متاثر ہونے لگے ہیں، جبکہ 485 دیہات اور ایل ڈی پی فیز 2 لاہور کے ارب مالیت کے ترقیاتی کام متاثر ہیں۔ نجی کمپنیوں کا لوکل گورنمنٹس اور ڈپٹی کمشنرز کو کنٹریکٹ ایوارڈ میں اضافے کی درخواستیں۔ موجودہ صورتحال میں ریلیف کی فراہمی اور نئی شرائط کے لیے آفیسرز کی کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ اور ناظرین، کفائی شاری مہم کے تحت پولیس کے زیر استعمال گاڑیوں کے لیے ایندھن کی نئی حد مقرر کی گئی ہے۔ ڈی آئی جیز کے زیر استعمال گاڑیوں کے لیے 600 لیٹر ماہانہ ایندھن مقرر کر دیا گیا ہے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق ایس ایس پی کی گاڑیوں کے لیے 450 اور ایس پی کی گاڑیوں کے لیے 300 لیٹر ماہانہ ایندھن مقرر کیا گیا ہے۔ پولیس بسوں کے لیے 400 اور جیل وینز کے لیے 350 لیٹر ماہانہ ایندھن مقرر کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے مجاہد لطیف سے۔ مجاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل اسامہ، آئی جی پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر کے لیے حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں کفایت شہری مہم کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ اب اس کے بعد حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں کفایت شہری مہم کے تحت آئی جی پنجاب کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور پولیس کے زیر استعمال گاڑیوں کے لیے بھی ایندھن کی نئی حد بندی جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور نے لاہور پولیس کے زیر استعمال گاڑیوں کے لیے مقررہ نئی حد کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈی آئی جی کے زیر استعمال گاڑیوں کے لیے 600 لیٹر ماہانہ ایندھن مقرر کر دیا گیا ہے۔ ترجمان لاہور پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے ایس ایس پی آپریشن ہو یا انویسٹیگیشن ہو، ایس ایس پی کے رینک کے لیے گاڑیوں کے لیے 450 لیٹر ماہانہ ایندھن مقرر کیا گیا ہے۔ ایس پی کی گاڑیوں کے لیے 300 لیٹر ماہانہ ایندھن مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ترجمان لاہور پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے۔ فیلڈ میں تعینات ڈی ایس پی کے لیے 250 لیٹر ماہانہ ایندھن مقرر کیا گیا ہے۔ دفاتر میں تعینات سٹاف، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، پرائیویٹ سیکرٹریز، پرسنل سٹاف آفیسر اور دیگر کے لیے 150 لیٹر ماہانہ مقرر کیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کے تمام ونگز کی بائکس کے لیے 24 لیٹر ایندھن مقرر کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو جیل کے لیے جو گاڑیاں ہیں اس کے لیے 350 لیٹر ماہانہ ایندھن مقرر کیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کے زیر استعمال ہینو بسوں کے لیے 400 لیٹر ایندھن ماہانہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد پنجاب حکومت کی کفایت شہری مہم کو کامیاب بنانا ہے۔ یہ ترجمان لاہور پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مجاہد۔ تو چھٹی والے دن بالکل بسنت کا سما، بسنت کا نظارہ جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، اور یہ تمام کی تمام باتیں صرف ہوا میں نہیں ہے بلکہ ہوا میں اڑتی ہوئی ان پتنگوں کی ویڈیو جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لاہور پولیس پتنگ بازی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ یہاں پر آئی جی پنجاب جو ہے وہ بھی اس بات کو مانیٹر کرتے ہیں، یہاں پہ سی سی پی لاہور ہے وہ بھی اس معاملے کو مانیٹر کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے جو ایس ایچ اوز ایسا کرنے سے، اس عمل کو کرنے سے روکتے ہیں، اور جنہوں نے براہ راست ان کو عمل درآمد اس قانون پر کروانا ہے، وہ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ مجاہد، ابھی ذکر کیا حسن نے کہ جو لاہور کی پولیس ہے وہ اس وقت پی ایس ایل کی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اگر بات کی جائے بسنت کی تو بسنت کے تینوں روز ہی پنجاب بھر سے پولیس کو بلایا گیا تھا، لیکن اب اس طرح کی جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے تو پتنگ بازی کے خلاف یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اسپیشل اسکواڈ کیوں نہیں بنایا گیا پولیس کا؟ دیکھیں، اسپیشل اسکواڈ اگر بنایا بھی جائے اور اسپیشل اسکواڈ بنایا بھی گیا ہے، دیکھیں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تو سی سی ڈی
جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور کرائم کو کنٹرول بھی CCD کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے. پنجاب اور لاہور کی جو پولیس ہے ان کے ذمے اسی طرح کی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر کوئی شہری وائلیشن کرتا ہے, کسی کو زخمی کرتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے یا کسی کی کوئی پتنگ بازی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. لیکن PSL کی ڈیوٹی جو ہے وہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے. ظاہر ہے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر وہاں پر بھی ڈیوٹی سر انجام دی جانی چاہیے. اور بہت بڑی فورس ہے لاہور پولیس کی, یہ کوئی 200-400 پہ محیط لاہور پولیس کی فورس نہیں ہے, بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار ہیں. اور لیکن متعلقہ تھانوں کے جو SHOs ہیں, متعلقہ تھانوں کے جو نکے تھانے دار ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے. بیٹ تقسیم کی جاتی ہیں ان علاقوں میں جہاں جہاں پتنگ بازی متعلقہ تھانوں کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں پتنگ بازی کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ پکڑتا جا رہا ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں اس وقت پتنگ بازی جاری ہے اور پولیس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ہمارے نمائندگان محمد علی اور مجاہد لطیف ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, جبکہ ساتھ ہی ساتھ بیورو چیف حسن رضا بھی ہمارے ساتھ ہی موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس سیکرٹری صحت آبادی, DG ڈرگ کنٹرول, PMDC اور متعلقہ محکموں کے آفیسرز کی بریفنگ. اجلاس میں اینٹی بائیوٹکس غیر ضروری استعمال کو روکنے پر زور دیا گیا. خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ پولٹری اور زراعت میں یوریا سمیت بیجا ادویات کے استعمال کو روکنے کی بھی اشد ضرورت ہے. صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک کا یہاں اجلاس ہوا ہے. سیکرٹری صحت اور آبادی جبکہ DG ڈرگ کنٹرول اور PMDC اور متعلقہ محکموں کے افسران نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے اور بریفنگ بھی دی ہے. اجلاس میں اینٹی بائیوٹکس کے غیر ضروری استعمال کو روکنے پر زور دیا گیا ہے. خواجہ عمران نذیر نے کہا پولٹری اور زراعت میں یوریا سمیت بیجا ادویات کے استعمال کو روکنے کی اشد ضرورت ہے. آپ کو بتا رہے ہیں یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور صوبائی وزیر صحت اور آبادی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے. ناظرین, فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کے باعث غیر معینہ مدت کے لیے PSL 11 سے باہر ہوئے ہیں. نسیم شاہ کراچی کنگز کے خلاف میچ کے دوران انجری کا شکار ہوئے ہیں. ٹیم کا میڈیکل سٹاف نسیم شاہ کی بحالی کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے. راولپنڈیز فرنچائز ذرائع کے مطابق PSL کے آخری مرحلے میں نسیم شاہ ٹیم میں واپسی کر سکتے ہیں. عبدالرحمان سے مزید جانیں گے. بتائیے عبدالرحمان. عبدالرحمان اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی, پاکستان کے فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کا شکار ہو گئے تھے, جس میں راولپنڈی پنڈیز سے بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ فاسٹ بولر نسیم شاہ کراچی کنگز کے خلاف HPL پاکستان سپر لیگ کے 11ویں سیزن میں میچ کے دوران ہونے والی سائیڈ انجری کے باعث غیر معینہ مدت کے لیے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں اور ٹیم کا میڈیکل سٹاف ان کی بحالی کے عمل کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں واپسی کر سکتے ہیں. تاہم ان کی ریہیبلیٹیشن اور فٹنس کلیئرنس سے مشروط ہوگا. پنڈیز فرنچائز اس مشکل وقت میں نسیم شاہ کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی مکمل بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. ٹیم کے لیے ان کی موجودگی نہایت اہم ہے اور پوری ٹیم ان کی مضبوط واپسی کی منتظر ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کریم داد چغتائی کی DC آفس میں کھلی کچہری. شہریوں کے ریونیو سے متعلق کیسز کی موقع پر سنوائی اور حل کے لیے احکامات جاری. کھلی کچہری میں 36 شہریوں کے کیسز کی سماعت ہوئی. میرٹ پر کیسز کی جانچ پڑتال کے بعد شہریوں کو ریلیف دے دیا گیا ہے. شہریوں کو ریلیف دیا گیا ہے, یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کریم داد چغتائی کی DC آفس میں کھلی کچہری اور شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ کیسز کی موقع پر سنوائی اور حل کے لیے احکامات جاری کیے. کھلی کچہری میں 36 شہریوں کے کیسز کی سماعت کی گئی. میرٹ پر کیسز کی جانچ پڑتال کے بعد شہریوں کو ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کریم داد چغتائی کی DC آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد. شہریوں کے ریونیو سے متعلق کیسز کی موقع پر ہی سنوائی اور حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. کھلی کچہری میں 36 شہریوں کے کیسز کی سماعت بھی کی گئی ہے. میرٹ پر کیسز کی جانچ پڑتال کے بعد شہریوں کو ریلیف بھی دیا گیا ہے.